ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا آغاز کتابوں، فلسفے اور سوچ کی دنیا سے کیا، مگر انجام ایک ایسی جنگ میں ہوا جہاں فیصلے میزائل کرتے ہیں اور طاقت کا اظہار بارود سے ہوتا ہے۔ علی لاریجانی یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایران کے اندر ایک پورا سسٹم تھا، ایک فلسفر بھی، ایک اسٹریٹجسٹ بھی اور ایک ایسا طاقتور کردار جس کی شہادت نے خطے کی سیاست میں ایک نیا خلا پیدا کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ایران میں جب طاقت کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر نظر سپریم لیڈر پر جاتی ہے، لیکن اصل سسٹم اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اور علی لاریجانی اسی پیچیدہ سسٹم کا وہ چہرہ تھا جو فوج، سیاست اور سفارت کاری تینوں کو ایک ساتھ جوڑتا تھا۔ وہ ان چند لوگوں میں شامل تھا جو صرف فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ ان فیصلوں کے پیچھے موجود سوچ بھی بناتے تھے۔ 1958 میں نجف میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جسے ایران کا سب سے طاقتور نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ والد ایک بڑے مذہبی عالم اور بھائی ریاست کے اہم ترین عہدوں پر، یعنی ایک ایسا ماحول جہاں مذہب، سیاست اور طاقت الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی دھارے میں بہتے ہیں، اور اسی ماحول نے اسے سکھایا کہ سسٹم کے اندر رہ کر اوپر کیسے آیا جاتا ہے۔ لیکن لاریجانی صرف ایک مذہبی یا سیاسی شخصیت نہیں تھا، وہ ایک فلسفر بھی تھا، ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور پھر فلسفے میں پی ایچ ڈی اور تحقیق، کیونکہ ایران کے پاور سرکلز میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو بندوق بھی سمجھتے ہوں اور کتاب بھی۔ پھر آیا ایران عراق جنگ کا دور، جہاں اس نے IRGC جوائن کی، مگر وہ محاذ پر لڑنے والا سپاہی نہیں تھا، وہ دماغ تھا جو جنگ کے پیچھے چلنے والے سسٹم کو منظم کرتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس کی وفاداری اور اثر دونوں مضبوط ہوئے۔ جنگ کے بعد اس نے ایک اور محاذ سنبھالا، میڈیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا سربراہ بنا، اور یہاں اس نے ایک اہم چیز سیکھی کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں، بیانیے سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے دور میں میڈیا پر سخت کنٹرول رہا۔ ناقدین نے کہا کہ اسی وجہ سے نوجوان بیرونی میڈیا کی طرف گئے، مگر لاریجانی کے لیے یہ کنٹرول ضروری تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیانیے کے بغیر سسٹم سروائیو نہیں کرتا۔ پھر اس کا سیاسی عروج شروع ہوا، وزیر ثقافت اور پھر پارلیمنٹ کا اسپیکر۔ 12 سال یہ وہ مقام تھا جہاں سے وہ ایران کی پالیسی کو ترتیب دے رہا تھا، اندر بھی اور باہر بھی۔ پھر آیا اس کا سب سے اہم کردار، ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ وہ چیف مذاکرات کار بنا، مغرب کے ساتھ مشکل مذاکرات کیے اور دنیا کے سامنے ایک ایسا چہرہ پیش کیا جو سخت بھی تھا اور لچکدار بھی۔ اس کا ایک جملہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایسے ترک نہیں کرے گا جیسے کوئی قیمتی موتی کسی معمولی چیز کے بدلے دے دے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس کی سوچ تھی کہ قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسی دوران اس نے روس اور چین کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط کیے، پیوٹن سے ملاقاتیں کیں، چین کے ساتھ طویل مدت کے معاہدات کیے۔ یہ سب ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ مغربی دباؤ کا توازن، لیکن اس کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، سخت اور متنازع۔ ایران میں ہونے والے احتجاج کے دوران اس پر الزام لگا کہ اس نے سخت کارروائی کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے اس پر پابندیاں بھی لگائیں۔ یعنی وہ ایک ہی وقت میں سسٹم کا محافظ بھی تھا اور اس کا سخت چہرہ بھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، جب سپریم لیڈر علی خامنائی ایک حملے میں مارے گئے۔ سسٹم ہل گیا، اور ایسے وقت میں لاریجانی سامنے آیا، عبوری قیادت کا حصہ بنا، اور یہاں اس کی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی نظر آئی۔ جو شخص پہلے سفارت کاری کی بات کرتا تھا اب سخت بیانات دینے لگا، امریکہ اور اسرائیل کو کھلی دھمکیاں اور واضح پیغام کہ اب جواب بات چیت سے نہیں طاقت سے دیا جائے گا۔ وہ ایک وار ٹائم بن گیا تھا، مگر یہ کردار زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اسرائیل نے ایک حملہ کیا اور اس حملے میں علی لاریجانی شہید ہو گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ اس دماغ پر حملہ تھا جو ایران کے مختلف پاور سینٹرز کو جوڑتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس خلا کو پر کر سکے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جگہ پر نہیں ہوتی۔ لاریجانی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیار نہیں، سوچ، اسٹریٹجی اور بیانیہ بھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا اس کی موت ایران کو کمزور کرے گی یا مزید خطرناک بنا دے گی، کیونکہ تاریخ کہتی ہے ایسے نظام اپنے بڑے نقصان کے بعد اکثر اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔